حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کے 25ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی وہ یہ کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسراء اور معراج کے سفر کی باتیں رکھی گئی، جہاں پر یہ وقت چل رہا تھا 12 اور 13 نبوت کے درمیانی حصے کا۔ 12 نبوت میں 12 لوگ جو مدینے سے آئے تھے اسلام قبول کر کے، وہ لوگ گئے مدینہ، اور ان کے ساتھ مکے سے ایک صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو جوڑا گیا تاکہ وہ ان کے ساتھ مل کر مدینے میں دین اسلام کی تبلیغ کا کام کرے۔ بات یہ طے ہوئی تھی کہ 13 نبوت کے حج کے دن سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ پلٹ کر آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینے کے لوگوں کے حالات بیان کریں گے کہ اسلام کی ایکسیپٹیبلٹی ان کے اندر کس طرح ہے، انسان کے لیے کیا انہوں نے اپنے دل کے دروازے کھول دیے ہیں، یا اسی طرح جس طرح مشرکین مکہ یعنی قریش کے سرداروں کے اندر سختی تھی اس طرح کی سختی ان میں پائی جاتی ہے۔ لہذا 1 سال ادھر کام چلتا رہا۔ اسی عصر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، پھر اس کے بعد معراج کا سفر ہوا۔ معراج کے سفر تک ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے باتیں رکھی۔ معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 وقت کی صلاح فرض کر دی گئی تھی۔ تخفیف کی باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ 45 نمازیں تخفیف ہونے کے بعد 5 صلاح باقی رہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ 5 صلاح جو سو باقی ہیں، بس یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہمارا دین ہے۔ جس نے صلاح کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کفر کر دیا۔ گویا مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف صلاح ہے۔ لہذا ہم ہماری زندگیوں میں صلاح کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں تاکہ دنیا اور آخرت میں جو سکون اور چین سے ہم زندگی گزار سکیں۔ ناظرین، آگے بڑھیے۔ معراج کے سفر سے پلٹ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے مکے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اپنی اس عظیم نشانی جو عظیم معجزہ اللہ عز و جل نے عطا کیا تھا اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے عشاء کی صلاح مسجد حرم میں پڑھی اور پھر میں فجر کی صلاح سے پہلے مسجد حرم میں واپس آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسی درمیانی حصے میں میرے لیے معراج کا سفر اور اسراء جو سو پیش آئی۔ ابو جہل اور بڑے بڑے قریش کے سرداروں کے سامنے جب اس طریقے کی بات آئی، وہ جانتے تھے کہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ کا فاصلہ کتنا ہے، کتنے دن اس سفر کے لیے لگیں گے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا آپ اتنے وقت میں ایسا جا کر آ گئے، تو ابو جہل مذاق اڑاتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ تو بڑی مذاق کی باتیں تم کرتے ہو۔ اور بعض نے کہا، آپ تو بس جادوگر ہیں، بڑی جادو کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کے سفر کا انکار کرتے ہیں۔ اگر آج بھی کوئی مسلمان معراج کے سفر کا انکار اپنی لاجک لگا کر کرتا ہے، جس طرح ابو جہل کرتا تھا اور جس طرح دیگر کفار کرتے تھے، تو آپ اپنے آپ سے سوال کریے کہ آپ میں اور ان کے مزاج میں کچھ فرق ہے یا نہیں ہے۔ لہذا ایمان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان غیب کی تمام باتوں پر ایمان لاتا ہے۔ کفار جو ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ انٹلیکچول جو سمجھتے ہیں، لیکن مسلمان بھی ہوتے ہیں، وہ اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ لیکن دین میں عقل سے اگر آپ کام لیں گے اور آپ کی عقل اور آپ کی لاجک اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو وہ منہج، وہ ٹریک، وہ راستہ نہیں مل سکتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس لیے کہ آپ کو اگر وہ راستہ پانا ہے، آپ کو ایمان سے کام لینا پڑے گا۔ آپ کی لاجک صرف اتنی ہو کہ ہم یہ جانیں، جب اس بات کا تذکرہ قرآن مجید میں کر دیا گیا تو اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ایمان کیا تھا۔ بس ہماری لاجک ہمیں اتنی ہی دوڑانی چاہیے کہ اس معاملے میں صحابہ کا یقین کیا تھا، اس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین کیا تھا۔ جیسا یقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا تھا ویسا ہی ہمیں ہونا چاہیے۔ بس اتنی لاجک کی ہم دوڑ رکھیں، اس کے علاوہ ہماری لاجک کو زیادہ آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن خود سمجھنے کے لیے یا حدیث کو سمجھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
زندگی سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انتخاب اللہ عز و جل نے کیا۔ گویا اگر مجھ کو اور آپ کو دین اسلام صحیح طریقے سے سمجھنا ہے تو صحابہ اکرام کی زندگی کو سمجھنا ہوگا، جو حقیقی اہل السنہ والجماعت ہے، منہج سلف اسی کو کہا جاتا ہے۔ ناظرین، لوگوں نے مذاق اڑایا، لوگوں نے کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں نے کہا کہ آپ جادو کی باتیں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا، دو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ کہا جب میں راستے میں جا رہا تھا براق پر تو مجھے راستے میں دو قافلے نظر آئے، وہ قافلے والوں میں سے ایک قافلے والوں کا اونٹ گم ہو گیا تھا، مجھے پتا نہیں کہ وہ قافلے والوں کا اونٹ ملا یا نہیں ملا ہے، وہ قافلہ پلٹ کر مکہ آنے والا ہے، جب وہ قافلہ آ جائے تو ان قافلے والوں سے پوچھ لو کہ ان کا اونٹ گم گیا تھا یا نہیں گم گیا تھا۔ تو سن کر قریش کے کچھ لوگوں نے کہا ہاں یہ بات نشانی ہو سکتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا راستے میں ایک قافلہ ملا، اس قافلے کے پاس میں گیا، وہاں لوگ نظر نہیں آئے، لیکن وہاں پر ایک پیالے میں پانی رکھا تھا، میں نے اس پیالے کا پانی پی لیا اور پیالے کو وہیں رکھ دیا۔ جب وہ قافلے والے مکہ پلٹ کر آنے والے ہیں ان سے پوچھ لو کہ فلاں جگہ پر جو فلسطین کے اور مکے کے درمیان ہے کیا ان کے پیالے سے پانی غائب ہو گیا نہیں ہو گیا؟ قریش کے لوگوں نے کہا ہاں یہ بات بھی جو سو نشانی بن سکتی ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی کے طور پر ان کے سامنے باتیں پیش کی، لیکن ناظرین یہ نشانیاں ان کے لیے پیش کی گئی جن کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ ابو جہل اور دیگر لوگوں کے لیے نشانیاں پیش کی گئی، لیکن ایمان والوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج کے سفر کی خبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو ابو بکر ایمان لایا کہ بے شک آپ کی معراج کا سفر ہوا ہے۔ اب عقل لڑانے اور لاجک پیش کرنے کی وہاں پر گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا طرز اور ان کا منہج، ان کا طریقہ تھا، جہاں پر دین کی کوئی بات پر لوگ عقل لڑاتے یا لاجک اپلائی کرتے، وہاں ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ ایمان سے کام لیتے۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکل چکی وہ سچ ہوتی ہے، سچ کے سوا کوئی دوسری بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما ابو ہریرہ احادیث لکھتے چلے جاؤ، احادیث لکھتے چلے جاؤ، میری زبان سے سچ کے سوا جھوٹ نہیں نکلتا۔ ناظرین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو بکر سے کہا ابو بکر آج سے تم ابو بکر صدیق ہو، یعنی سچائی کی گواہی دینے والے۔ گویا وہ لوگ جو معراج کے سفر کا انکار کرتے ہیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ابو بکر صدیق پکارتے ہیں تو آپ کا صدیق پکارنا ہی اس بات کی گواہی ہے کہ آپ بھی معراج کے سفر کو مان چکے ہیں۔ بھلے آپ اپنی لاجک اپلائی کر معراج کے سفر کا انکار کرتے ہوں گے، لیکن جب بھی آپ ابو بکر صدیق کہتے ہیں تو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ جب آپ کا معراج کے سفر پر ایمان نہیں ہے تو ابو بکر کو صرف ابو بکر کہا کہیے، ابو بکر کو صدیق مت کہیے۔ تو کب آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سچا ہے اس حدیث کا بھی انکار کر دیں گے، ابو بکر صدیق کو بھی جھوٹا کہہ دیں گے، صرف اپنی لاجک اور انٹلیکٹ کو آپ اپنے آپ کو صحیح سمجھیں گے، تو پھر یہ بہت بڑی گمراہی والی بات ہوگی۔ دین کے کسی بھی معاملے میں خاص طور پہ جو غیبی امور ہوتے ہیں ان میں کسی میں اپنی عقل لڑانے کی کوشش مت کیجیے۔ معراج کا سفر تکمیل پر پہنچا۔ ناظرین معراج کے سفر کے اختتام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معجزہ لوگوں کے سامنے کفار کے پیش کیا گیا، کفار نے کہا یہ تو بڑے جادو والی باتیں آپ کرتے ہیں، یہ تو جو سو بہت بڑی باتیں آپ کرتے ہیں جو ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھتی۔ لیکن جب وہ قافلے والے پلٹ کر آئے جن کی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ کسی کا اونٹ گم ہو چکا ہے، کسی کے پیالے سے میں نے راستے میں پانی پیا، جب وہ قافلے والے پلٹ کر آئے تو ان قافلے والوں سے مشرکین مکہ نے دریافت کیا ذرا مان کر تو دیکھو، ذرا پتہ لگا کر کو دیکھو کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں سچ تھے یا یہ بھی جادو سے بات کہہ دی گئی ہے۔ تو کچھ لوگوں کو بھجوایا گیا ان قافلے والوں کے پاس، جب وہ فلسطین کے راستے سے پلٹ کر مکہ آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے میں دریافت کیا گیا تو لوگوں نے پوچھا ہاں ہمارے پیالے سے پانی غائب ہو گیا تھا، ہمیں پتہ نہیں کس نے پی لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانی دی تھی اس کے بارے میں ان قافلے والوں نے پلٹ کر آ کر مکے کے لوگوں کی دریافتی پر کہا کہ ہاں ہمارا اونٹ بھی گم ہو گیا تھا، تمہیں کس طرح خبر ملی؟ تو لوگ تعجب کرنے لگے، وہ میلوں فاصلے پر ہمارا اونٹ گم ہو گیا تھا لیکن گمنے کی اطلاع تم تک پہنچا دیا۔ مشرکین مکہ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر ہوا اور بے شک آپ اللہ عز و جل کے سچے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود مشرکین مکہ اپنی ضد میں، اپنی اکڑ میں، اپنے گھمنڈ اور تکبر میں اللہ عز و جل کو تو مانتے تھے دل سے، لیکن ایک تکبر اور گھمنڈ اور غرور کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ مشرکین مکہ کا یہ ماننا تھا کہ ہم رسول تو مان لیں گے آپ کو، لیکن ان کی دوسری شکایت یہ تھی بعض کی، وہ یہ کہتے تھے رسول اگر مان بھی لیں لیکن ہم یہ یقین نہیں رکھتے کہ رسول
کوئی یتیم لڑکا نہیں ہو سکتا، رسول کوئی غریب آدمی نہیں ہو سکتا، وہ تو بڑے امیر آدمیوں میں سے آنا چاہیے تھا، وہ تو بڑے قبیلے والوں میں سے آنا چاہیے تھا۔ ہم یہی نہیں مانتے، ہم آپ کو رسول مان لیتے لیکن اگر آپ بڑے گھرانے سے ہوتے، لیکن اگر آپ بڑے امیر گھرانے سے ہوتے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم جانا تو کہتے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یتیم لڑکا رسالت کے قابل ہے، لیکن اللہ عز و جل جس کو چاہے رسالت کے منصب پر فائز کر دے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دور جاری ہے، 12 یا 13 نبوت کا درمیان حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا سفر تکمیل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو تشریف لے کے آئے۔ بس مکی زندگی میں اب تک 2 وقت کی صلاح مسلمان پڑھا کرتے تھے، صبح کی صلاح اور شام کی صلاح، لیکن جب سے معراج کے سفر تکمیل ہو چکا اب یہاں سے 5 وقت کی صلاح کا آغاز ہو چکا۔ لیکن ناظرین، ابھی مسجد حرم میں مسلمانوں کو اذان کی اجازت نہیں تھی، مسلمان اذان دے کر ایک ساتھ جماعت کے ساتھ صلاح نہیں پڑھا کرتے تھے۔ 5 وقت کی صلاح 2 آدمی 3 آدمی یا تنہا آدمی گھاٹیوں میں چھپ کر، پہاڑوں میں چھپ کر لوگ صلاح ادا کیا کرتے تھے۔ غالباً مکی زندگی میں 5 وقت کی صلاح 1 سال یا 1 سال سے کچھ کم وقتے کے لیے ادا کی گئی، کیونکہ نماز فرض ہی اس مرحلے میں ہوئی تھی۔ اب تک جتنی صلاح صحابہ پڑھا کرتے تھے وہ صرف اور صرف 2 وقت کی صلاح پڑھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب معراج کے سفر کے بعد 5 وقت کی صلاح کا آغاز ہو گیا۔ 12 نبوت کو 12 لوگ مدینے کے حج سے آئے تھے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو جوڑ کر جو مکے کے 13 کر دیا گیا، یہ 13 لوگ مدینے میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کے لیے گئے۔ اب یہ 13 لوگ وہاں کام کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی اور معراج کے سفر کا جو سو اختتام ہوا۔ اس کے بعد 13 نبوت کا دور شروع ہونے پر ہے اور حج کے دن قریب آنے پر ہے۔ حج کے دن قریب آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وعدے کے مطابق مدینے سے نکلے اور مکہ تشریف لے کر آئے، اور مکہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت ہی اہم میٹنگ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کی۔ کہا مصعب بن عمیر نے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے لوگوں میں جو دین اسلام کی سربلندی کا کام ہم نے 1 سال سے کیا ہے، اس سے مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ مسلمان جو مدینے کے ہیں وہ اسلام کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول چکے ہیں۔ مکے کے لوگوں میں جس طرح کی سختی ہے اس طرح کی سختی وہاں کے لوگوں میں نہیں پائی جاتی۔ مکے کے لوگ جو اسلام کی دشمنی میں ہیں وہاں کے لوگ اس طرح کی اسلام کی دشمنی میں نہیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی خوشخبری والی بات یہ ہے، 13 سال سے مسلمان جو سختیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اس سختی کا اندازہ مدینے کے لوگوں کو ہو چکا ہے، اور اب مدینے والے جو اسلام قبول کر چکے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ جب تک کہ حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے آپ سب کے سب مدینے کو آ جائیں، تاکہ جب حالات امن و امان سے ہوں گے پلٹ کر دوبارہ مکہ جا سکیں گے۔ اس میٹنگ میں سب سے امپورٹنٹ بات دی گئی، اور مکی دور کا آخری سال چل رہا ہے، غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے سال ہجرت کا آغاز ہونے والا ہے۔ مکی دور کے 13ویں سال کا آغاز ہوا، حج کا مہینہ قریب آنے کو ہے۔ حج کے مہینے میں کیا وہ باتیں ہوئی انشاءاللہ مختصر سے بریک کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے۔ آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+ TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ ملک کے سیاستدان، تاجر حضرات اور ساری عوام پریشان ہیں بڑھتی مہنگائی سے، غریبی سے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان تمام مسائل کا حل تو دیکھیں میرے ساتھ غریبی کا حل۔ جانیے شیخ محمد معاذ ابو قحافہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں، ہر منگل دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ دیکھنا نہ بھولیں، بلیک اینڈ وائٹ۔ صرف i+ TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایپیسوڈ 25 میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، وقفے میں جانے سے پہلے جو ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی وہ یہ کہ 13
نبوت کے دور کا آغاز ہونے کو ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینے کی ساری رپورٹ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس بات کی اطلاع مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے دے دی کہ مدینے کے لوگ مسلمانوں کو جو مکے کے ہیں مدینہ بلانے کے لیے تیار ہیں، اپنا گھر بار، اپنا مال، اپنی جائیداد ہر ایک میں حصہ دینے تیار ہیں، صرف اللہ عز و جل کی دین کے خاطر وہ ساری قربانیوں کے لیے تیار ہیں۔ یہ اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے دے دی اور یہ کہہ دیا کہ اب جو 13 نبوت کا حج آنے والا ہے، اس 13 نبوت کے حج میں کئی لوگ آنے والے ہیں مدینے سے جو بہت بڑی تعداد میں اسلام قبول کر چکے ہیں، اور اب وہ لوگ آپ سے ایک میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، فائنل میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، جس میٹنگ میں بات طے کی جائے گی کہ کس طرح آپ کو اور کس طرح مسلمانوں کو مکے کے مدینہ لے جایا جائے گا، کیسے وہاں پر سب کے لیے سیٹلمنٹ کریں گے، کیسے وہاں پر گھر فراہم کریں گے، کیسے وہاں پر کاروبار فراہم کریں گے۔ یہ ساری میٹنگ کرنے کے لیے یا ان تمام باتوں پر سرسری گفتگو کرنے کے لیے حج کے دنوں میں وہ حج کرنے آئیں گے اور اسی دوران ہم سے عقبہ علاقے میں ملاقات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی گئی، مکی زندگی کا جو اختتامی مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا سفر ہو چکا ہے، 5 وقت کی صلاح فرض ہو چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ گھاٹیوں میں چھپ کر یا کہیں بھی جیسا میسر ہو سکے صلاح کو وقت پر ادا کرتے جاتے، یہاں تک کہ 13 نبوت کے حج کے مہینے قریب آ چکے ہیں۔ حج کے دن جیسے شروع ہوئے، مدینے سے اس وقت 70 لوگ نکلے حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ 70 لوگوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو باپ دادا کے مذہب پر تھے، یعنی مشرک ہی تھے، شرک ان کے اندر تھا، لیکن بہت بڑی تعداد ان 70 لوگوں میں مسلمانوں کی تھی۔ ناظرین توجہ دیجئے اس بات پر کہ اگر آپ اس سیرت کی سیریز کو مسلسل سماعت کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح مسلمان مکے میں تھے 11 سال تک مدینے میں ایک آدمی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ 11ویں سال 6 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، 12ویں سال جو سو مزید 7 نے اسلام قبول کیا، اب 13ویں سال میں تعداد 30 سے 40 کے قریب ہو گئی، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام سے کتنی محبت ان کو ہو رہی تھی۔ اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح صحابہ اکرام کی محنت مدینے کی گلی کوچوں میں چل رہی تھی، کہ جو محنت کرتے تھے کہ گھر گھر اللہ عز و جل کی دین کی بات پہنچا دی جائے۔ ناظرین سلسلہ آگے جاری ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی اطلاع ملنے کے بعد حج کے دن آ گئے اور 70 لوگ مدینے سے جو سو آئے حج کرنے کے لیے، جن میں اکثر مسلمان تھے اور کچھ مشرکین بھی تھے، یہاں تک کہ حج کے دن کا آغاز ہوا۔ مینا کے میدان میں جب حاجی رکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ کے علاقے میں ایک میٹنگ طے ہوئی، اسے بیت عقبہ دوسری کہا جاتا ہے، جہاں پر مسلمان وہ جو مدینے سے آئے ہوئے تھے، جن کے ساتھ کچھ مدینے کے مشرکین بھی آئے ہوئے تھے، اس لیے کہ باپ دادا کا جو دین تھا اس میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے وہ لوگ حج اور عمرہ کرتے تھے، لیکن بت پرستی ان کے اندر جو سو قائم تھی، وہ بت پرستی بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، لیکن مسلمان جو ہو کر آئے تھے مدینے سے، وہ لوگ اپنے خیموں میں رات کو سو گئے تھے، اور جب سارے مدینے کے لوگ سو گئے تو وہ مسلمان ان کے سو جانے کے انتظار میں تھے، تو مسلمان اٹھے ایک بڑی تعداد میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میٹنگ کے لیے عقبہ علاقے میں گئے، جہاں پر عقبہ کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے بے چینی و بے قراری سے انتظار کرتے ہوئے، بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے ابھی اس سال اسلام قبول کیا تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتے تھے، جن کی باتیں تورات اور انجیل کے قصوں میں وہ لوگ سنا کرتے تھے، جن کی باتیں وہ یہود جو مدینے میں رہتے تھے ان کی زبان سے سنا کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اس نبی کا دیدار کیسے ہو جائے، کیا وہ نبی وہی ہے جس کی اوصاف، جس کی صفات تورات اور انجیل میں بیان کی گئی۔ بے چینی و بے قراری ان کے پاس تھی کہ رات کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تشریف لے کر آئے۔ اب جب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ یہ تشریف لے کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات کرنے کے لیے سب سے پہل عباس بن عبد المطلب نے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے ساتھ عقبہ کا میدان، 70 لوگوں میں سے اکثر مسلمان، میٹنگ ہوتی ہے عقبہ پر، وہ لوگ جو ابھی اسلام قبول کیے تھے اسی سال، بے چینی و بے قراری بڑھتی گئی۔ آخرکار جب ان کی آنکھوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالی تو سمجھو کہ دنیا کی بڑی نعمت ان کے گود میں آ گئی، گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جی بھر کر دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی۔ اب اس کے بعد میٹنگ کے لیے تمام لوگ بیٹھ چکے، سب سے پہلے بات کا آغاز کیا عباس بن عبد المطلب نے، اٹھے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، کہا اے انصار، انصار کہتے ہیں ان کو جو مدینے کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے مسلمان جو مکے کے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کو جو سو مدد کی تھی، اپنے گھر بار مال سب کچھ دیا تھا، اس پلاننگ کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں لوگ مدینے
مدینے کرا کر مسلمان کہ مسلمانوں کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے کر جائیں گے۔ سب سے پہلے اٹھے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، جو بڑی ہی تجربے کار شخصیت تھی، قریش کی رگ رگ سے واقف تھے، قریش کے قبیلے اور ان کے سرداروں کے جو ہر پینترے سے، ہر پالیٹکس سے واقف تھے۔ وہ اٹھے، اٹھ کر کہا اے دیکھو مدینے کے مسلمانوں، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ لے جاتے ہو، یہ بات کوئی مذاق والی ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ اگر تم ان تمام لوگوں کو مدینہ لے کر جاؤ گے تو یہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ تم نے قریش کے لوگوں سے اعلان جنگ کر دی، اس لیے کہ 13 سال سے یہاں مسلمانوں نے ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے قریش کی دینی بنیاد ہل چکی ہے، گھر گھر مسلمان ہو چکا ہے، کوئی مسلمان نہیں بھی ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے سینے میں آ چکی ہے، پورے مکے اور عرب کی وادی میں صرف اسلام کا بول بالا ہے، لوگ دور دراز علاقوں سے حج کے مہینوں میں آتے ہیں، یمن سے آتے ہیں، عراق سے آتے ہیں، سیریا سے آتے ہیں، طائف سے آتے ہیں، یمن سے آتے ہیں، تو لوگ اسلام کا چرچا لے کر جاتے ہیں، اسلام کی باتیں سن کر جاتے ہیں، پورا دینی مزاج ہل چکا ہے۔ قریش کے اوپر یہ بات بادلوں جیسی منڈلا رہی ہے کہ قریش کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ان کی حکومتیں، ان کا پولیٹیکل پاور، ان کا اکنامیکل فائدے کہیں ختم نہ ہو جائے، اگر اسی طرح لوگ اسلام قبول کرتے چلے جائیں گے تو وہ دن دور نہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مکہ اور عرب کی ساری جو حکومت کی ڈور ہو جائے گی۔ قریش کو اس بات کا ڈر ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ایک یہ نوجوان لڑکا جو ہمارے قبیلے سے اٹھا ہے وہ اس ہائی لیول کو پہنچ جائے کہ وہ ہماری جو سو بادشاہت کرنے لگے، یہاں تک اسی بات کا ڈر تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہت کی کوئی پرواہ نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرواہ تھی تو اللہ عز و جل کے دین کو غالب کرنے کی پرواہ تھی۔ عباس بن عبد المطلب نے کہا اے جو سو مدینے کے لوگوں جان لو، ان کو یہاں سے لے جانے کا مطلب ہے کہ تم لوگوں نے قریش کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بھی ہمارے پاس ہے خیر سے ہماری جان پر کھیل کر، کبھی ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کیا، کبھی موتیم بن عدی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کیا، کبھی عباس بن عبد المطلب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کیا، ہمارے قبیلے والے چاہے وہ اسلام قبول کرے یا نہ کرے سب کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کرتے ہیں، ہم جیسے بھی ہیں ان کی جان کی حفاظت رکھنے کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں، لیکن اگر تم لے کر چلے جاؤ گے انہیں، اگر تم لے کر چلے جاؤ گے مسلمانوں کو تو قریش مدینے میں گھس کر تمہیں جو سو حملہ کر دیں گے، مدینے میں گھس کر تم سے جنگ کریں گے، ہمیں ڈر ہے کہیں ایسے موقع پر ہمارے بھتیجے کی جان نہ چلی جائے کہ اگر تم اپنی جان اپنی مال کی جس طرح حفاظت کرتے ہو اس طرح اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکتے ہو یا مسلمانوں کی حفاظت کر سکتے ہو، قریش کا مقابلہ کر سکتے ہو، نہ ہی قریش کا مقابلہ تمہیں قریش کے ساتھ ساتھ قریش کے الائز کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا، وہ لوگ طاقتیں، وہ ملک، وہ قبیلے جو قریش کے الائز ہیں وہ بھی تم پر حملہ کر دیں گے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے مسلمانوں کو یہاں سے لے کر جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے لے جانا، اس لیے کہ 13 سال کی محنت میں ان لوگوں نے عرب کی ساری دینی بنیاد کو ہلا کے رکھ دیا، توحید کی محبت لوگوں کے سینوں میں ڈال دی، شرک کی نفرت لوگوں کے سینوں میں ڈال دی، بس اب وقت کا انتظار ہے کہ جب دنیا اسلام کے آغوش میں آ جائے گی، وہ وقت دور نہیں، اس لیے ساری دنیا اب اسلام کی دشمن بن جائے گی، تم اگر مدینہ لے جاؤ گے تو تمہاری بھی دشمن بن جائے گی، تمہاری تعداد کیا ہے، تمہارے قبیلے کتنے ہیں، تمہارے الائز کیا ہے، تمہارے ہتھیار کیا ہے، تمہاری تعداد کتنی ہے، کیا تم اس قابل ہو کہ مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکو گے؟ اگر یہ سب کچھ کر سکتے ہو تو لے جانا ان کو مدینہ، اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو اس بات کو اس مینا کے میدان میں رفع دفع کر دو، اس بات کو یہیں بھول جاؤ، اپنے خوابوں کو چھوڑ دو کہ تم مدینہ لے کر چلے جاؤ گے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ جب عباس بن عبد المطلب کا خطبہ ختم ہوا تو انصار کی جانب سے کچھ لوگ اٹھے، اٹھ کر ایسی ہمت افزائی کی بات کی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مال سے اپنے اولاد اور اپنے آپ پر خرچہ کرتے وہ مال آپ کے اوپر لٹا دیں گے، جس طرح ہماری ماں باپ ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت ہم کرتے ہیں اسی طرح آپ کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے لیے کرتے ہیں وہ سب کچھ آپ کے لیے کریں گے، بس آپ مدینہ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ 13 سال کی سختی زندگی اب انصار سے برداشت نہیں ہوتی، اب مدینے کے مسلمانوں سے برداشت نہیں ہوتی، اب آپ کو مزید ہم جو سو دکھ میں نہیں دے سکتے، اب آپ کو مزید مشکلات میں ہم نہیں دے سکتے، آپ کو اور مسلمانوں کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اب آپ لوگ ہمارے ساتھ مدینہ چلے، امن و امان سے دین سیکھیں، امن و امان سے دین سکھائیں، تاکہ اب پلٹ کر جس طرح مکے میں لوگ آپ کو دنیا میں جانے سے روکتے ہیں، جس طرح مکے سے نکل کر آپ دنیا کے دوسرے علاقے میں جا کر کام نہیں کر سکتے، ہم چاہتے ہیں کہ مدینے میں رہ کر آپ مدینے کو مرکز بنائیں اور مدینے کے علاوہ دنیا کے مزید خطوں میں آپ جا کر دین اسلام کی تبلیغ کا کام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار کے اس طرح کے جذبے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کی طرف سے جب اس بات پر اطمینان ہوا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انصار جو آئے ہوئے تھے مدینے کے 70 میں اکثر مسلمان تھے ان سے بیعت کی، اس کو بیعت عقبہ دوسری کہا جاتا ہے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی، کہا کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے،
گے، تمام نے کام شرک کبھی نہیں کریں گے اللہ عز و جل کی ہدایت سے۔ تمام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس مال سے تم اپنی اور اپنی اولاد کی خدمت کرتے ہو وہی مال تم میرے اور جو سو اللہ عز و جل کے دین کے لیے لگاؤ گے۔ انہوں نے کہا ہم مال بھی لگا دیں گے۔ کہا جس طرح اپنے بیوی بچوں کی حفاظت اور سیکیورٹی کرتے ہو اسی طرح میری اور مسلمان کی سیکیورٹی کا کام کرو گے۔ انصار نے کہا ہم آپ کی سیکیورٹی کا کام بھی کریں گے۔ اس طرح جب کئی باتوں پر ان کے درمیان بیعت ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ان سے یہ کہی کہ کوئی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے، یعنی تم اگر ہمیں لے کر جاؤ گے مدینے کے لوگ تم سے کہیں گے یہ کتنے لوگوں کو یہاں پر لے کر آ گئے، اتنی تعداد یہاں پر ہے، ہم کیسے کھانے کا انتظام کریں گے، ہم کیسے رہنے کا انتظام کریں گے۔ لوگ تمہیں طنزیہ بات کریں گے، کسی کے طنز اور کسی کے ملامت کی تم پرواہ نہیں کرنا، بس اللہ عز و جل کے جو سو دین کی سربلندی اور اللہ عز و جل کی رضا کی پرواہ کرنا۔ اس میٹنگ کا اختتام ہوا، میٹنگ میں بات طے ہو گئی کہ اب مسلمانوں کو اجازت مل چکی ہے مدینے کے لوگوں سے جو اپنا گھر بار کھانا پینا ہر چیز اپنا مال ہر چیز لگائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بچانے کے لیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میٹنگ کا اختتام ہوا اور میٹنگ کے بعد لوگ وہاں سے نکلے اپنے خیموں میں چلے گئے اور ادھر حج کے دن ہونے کے بعد لوگ مدینہ واپس چلے گئے۔ مدینے میں تیاریاں شروع کر دی گئی کہ مسلمان اب دھیرے دھیرے آنا شروع کریں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ آ جائیں گے۔ تیاریاں شروع کر دی گئی، لوگ اپنا گھر بار کھانا پینا سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے اسلام کی جو سربلندی کی خاطر۔ کیا وہ حالات تھے، کس طرح آرڈر پاس ہوتا ہے مکے کے لوگوں کے لیے، کس طرح لوگ اپنے گھر سے نکل کر مدینے کی طرف رخ کرتے ہیں، کیسے وہ حالات تھے، کیا وہ آسان بات تھی کہ جس طرح آج ہم اپنے گھر سے لگیج لے کر کچھ سفر کرتے ہیں، یا وہ ایسی مشکل بات تھی جس کو دنیا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ سب کچھ حالات انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن